طور پر یہی کہتا ہوں کہ میں ہماری وزارت کو لوگ کہتے ہیں کہ وزارت مذہبی امور، تو ہمارے علماء آتے ہیں، مدارس والے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی امور کا منشر ہے، تو عام لوگ کا یہ تصور ہے کہ یہ مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ امداد کرے گا اور مسلمانوں کو امداد دے گا۔ میں کسی مسلمان کو کوئی امداد نہیں دے سکتا، لیکن یاد رکھو آپ کرسمس کے موقع پہ موجود ہے، میں نے اپنے دفتر میں جتنے دستخط کیے ہیں مالی امداد کے حوالے سے آج کل تمام مسیحی برادریوں کے اقلیتوں کے نمائندوں کے لیے کی۔ ہم جو کچھ دے سکتے ہیں آپ کو دے سکتے ہیں، آپ کے چرچ کو دے سکتے ہیں، آپ کے مندر کو دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ارشاد فرمایا اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 پارہ نمبر 6۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو اور گناہ میں اور ظلم کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد نہ کرو۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے رہنما اور وفاقی مذہبی امور کے وزیر مفتی عبدالشکور صاحب نے کرسمس ڈے کے موقع پر مسیح برادری کو خوش کرنے کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نہ کسی مدرسہ بنانے پر تعاون کریں گے اور نہ مسجد بنانے پر تعاون کریں گے، لیکن چرچ بنانے، گرجا گھر بنانے، گردوارہ بنانے اور مندر بنانے پر ہم تعاون کریں گے۔ یہ ہیں مفتی صاحب جن کا تعلق مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے ان کا حق ادا نہیں کیا کیونکہ انہوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، مسلمانوں نے ووٹ تو نہیں دیے۔ مفتی صاحب، آپ نے مکمل حق ادا نہیں کیا۔ مکمل اور پورا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو گرجا گھر بنا کے دیں، بلکہ آپ ان کے ساتھ رشتہ داری کریں، آپ بدل دیں اپنے عقیدے کو، اپنے مذہب کو بدل دیں، آپ عیسائی بن جائیں، پھر حق ادا کریں گے آپ۔ لعنت ہے ایسے نظریے پر، لعنت ہے ایسے ووٹ لینے پر، لعنت ہے ایسی وزارت پر کہ انسان اپنا مذہب بدل دے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ گناہ پر مدد نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ شخص شراب پیتا ہے یا یہ شخص زنا کرتا ہے یا یہ شخص جوا کھیلتا ہے اور یہ شخص جان بوجھ کر اس مسلمان کے ساتھ تعاون کرے تو اس کے گناہ میں یہ بھی شریک ہے، اگرچہ یہ گناہ نہیں کر رہا، گناہ وہ کر رہا ہے، لیکن اس کے گناہ کرنے میں اس نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، مدد کی ہے اس کی، اس لیے یہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہے۔ تو دیکھیں، قرآن و حدیث میں مسجد بنانے کا حکم ہے، مسجد بنانے کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ تو مفتی صاحب، اگر آپ کسی کو گرجا بنوا کے دیتے ہیں یا پھر کسی کو مندر بنوا کے دیتے ہیں یا کسی کو آپ چرچ بنا کر دیتے ہیں، مجھے بتائیے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مندر میں شرک ہوتا ہے، گرجا گھر میں شرک ہوتا ہے، چرچ میں شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے۔ اللہ کی توحید کا اعلان وہاں پر نہیں ہوتا، اللہ کی توحید وہاں پر نظر نہیں آتی۔ مجھے بتائیے کہ آپ نے گناہ پر مدد کی ہے یا نہیں کی؟ تو جو لوگ شرک کریں گے تو گویا کہ مفتی صاحب آپ ان کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، آپ بھی مشرک بن گئے۔ اب آپ کی پگڑی باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، داڑھی رکھنے کا آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لہذا آپ اس تقریر سے رجوع کریں، کسی کو مندر بنانے میں مدد نہ کریں، کسی کو چرچ بنانے میں مدد نہ کریں۔ میرا مفتی صاحب سے ایک اور بھی سوال ہے، آپ نے کون سی حدیث سے یہ بات ثابت کی ہے یا قرآن مجید کی کون سی آیت سے آپ نے یہ ثابت کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اور سیدنا حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور خلافت میں یہ چار جو خلفائے راشدین کا زمانہ گزرا ہے، کیا ان کی خلافت کے زمانے میں انہوں نے کسی کو مندر بنا کے دیا تھا؟
کسی کو چرچ بنا کر دیا تھا یا کسی کو گرجا گھر بنا کے دیا تھا، پھر آپ کیوں بنا کے دے رہے ہیں؟ پھر آپ وفاقی مذہبی امور کے وزیر ہیں، تو آپ کی وزارت کا فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ چند ووٹ کی خاطر آپ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ خدا کے قہر سے ڈریں، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ رسول کو منہ دکھانا ہے، وہاں پر حساب و کتاب ہوگا۔ آپ کے مرنے کے بعد وہ جو صدقہ جاری آپ چھوڑ کے جائیں گے نا، مندر بنا کر، گرجا بنا کر، یہ صدقہ جاری آپ کو پہنچتا رہے گا، شرک کی صورت میں، کفر کی صورت میں، بت پرستی کی صورت میں، تو پھر یہ صدقہ جاری آپ کو ہوتا رہے گا۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں قبر میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور حشر میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔